جو باقی ایام رہ گئے ہیں ان میں برکت عطا فرما۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے اس وقت جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے 611 نمبر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن۔ فضائل ہم بہت سارے جانتے ہیں، میں اس میں نہیں جاؤں گا، وقت جو ہے وہ زیادہ صرف ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم النداء، جب تم اذان سنو تو جو مؤذن کہہ رہا ہے اسی کی مثل کو پیچھے والی بات کرو۔ جب تم مؤذن کی کیا سنو، آواز کو سنو تو وہی کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد صحیح مسلم کے اندر یہ ایک طویل حدیث ہے اس وقت جو آپ کے سامنے ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب جو اذان کا جواب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اذا قال المؤذن، جب مؤذن کہے اللہ اکبر فقال احدکم، تو تم میں سے بھی جب کوئی سنے تو اس کے جواب میں کیا کہے، اللہ اکبر ثم قال، جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو جب تم میں سے کوئی سنے تو وہ بھی کیا کہے۔ اگلا جملہ جو میں کئی بار آپ سے ذکر کر چکا ہوں، ثم قال اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو سننے والا بھی کیا کہے، جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو سننے والا بھی کیا کہے۔ دوبارہ پھر اپنی زبان سے کہہ لیں۔ وہ جب لوڈ کروانے جاتے ہیں نا تو وہ لوڈ والا کہتا ہے کہ یار یہ نمبر دیکھو یہی ہے، تو وہ یہ کہتا ہے جو لکھا ہے نا وہ پڑھو، جو یہ لکھا ہے نا اس کو دیکھو، جو آپ کے ذہن میں وہ نہیں۔ اب اس جملے کو آپ دیکھیں کہ آپ زبان سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم نے بھی کیا کہنا ہے۔ اب یہاں غلطی کیا کرتے ہیں، ہم صرف اتنا کہہ دیتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ہے۔ کہ حضور نے فرمایا جب وہ کہے تو تم بھی یہی کہو۔ اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں یا یوں کر لیں، دوہرا ثواب لینا ہو کہ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تب آپ نے پہلی بار کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جیسے ہی اس نے یہ جملہ مکمل کیا آپ نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، دونوں باتیں ہو گئی، پھر آپ دوبارہ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ثم قال حی علی الصلاۃ، جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو اس کے جواب میں کیا کہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب وہ کہے حی علی الفلاح اس کے جواب میں بھی کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ باقی ساری اذان میں وہی ہے، صرف ان کے جواب میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں کہنا ہے؟ اس لیے کہ مسجد میں فزیکلی جانا، مؤذن کا جواب دینا، نماز کے لیے حاضر ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ممکن ہے، اس کے بغیر۔ اب اس کا انعام اللہ کے نبی نے فرمایا ثم قال لا الہ الا اللہ، قال لا الہ الا اللہ، جب اذان میں اچھا یہاں بھی ایک غلطی ہم کرتے ہیں، اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں، اس کو بھی ذہن نشین کریں۔ اللہ کے نبی نے فرماتے ہیں جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم نے بھی کیا کہنا ہے، لا الہ، اچھا ہما من قلبہ دخل الجنہ، جس نے دل سے یہ کلمات کہے وہ جنت میں۔ اچھا اب یہاں جملہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مؤذن کہے
لا الہ الا اللہ، مؤذن کہے لا الہ الا اللہ، تو تم نے بھی کیا کہنا ہے؟ دوبارہ ہم کیا کرتے ہیں؟ مؤذن نے کہا لا الہ الا اللہ، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہماری جو اکثریت کہتی ہے۔ اچھا، میں بعض اوقات، اب تو چونکہ رمضان ہے تو ہم یہاں پہ مصلی پہ پہلے سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ پیچھے سے آتے ہیں۔ اب پیچھے سے جب آ رہے ہوتے ہیں تو وہ وقت نہیں ہوتا، موقع نہیں ہوتا کہنے کا، اور ہر بندہ آپ میں سے بات سہارتا بھی نہیں، سارے جو ہے نا وہ بات سننے والے بھی نہیں نہ ہوتے، بعض جو اولاد ہوتی ہے وہ آگے سے۔ تو اب ہم جب آ رہے ہوتے ہیں تو اقامت کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، تو جب ہم گزر رہے ہوتے ہیں تو بعض نمازی کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ اچھا، مؤذن نے کہا قد قامت الصلاۃ، تو وہ بھی کہہ رہا تھا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ اب یہاں اس کی اصلاح کریں یا نماز کھڑی کروائیں؟ میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ آپ دیکھیں کہ اس روایت کے تحت، اس حدیث کے تحت دو غلطیاں ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں تو تم بھی جواب میں، اسی طرح جب وہ آخر میں لا الہ الا اللہ کہے تو بھی وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا، وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا، وہ اذان کے کلمات کہہ رہا ہے۔ اذان کے کلمات میں صرف اتنا ہی ہے لا الہ الا اللہ۔ آپ کو نہیں کہا کہ آپ اس میں یہاں آگے محمد رسول اللہ پورا کریں، تعلیم ہی نہیں ہے آپ کو، اس کا حکم ہی نہیں دیا جا رہا، صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ جائے، وہاں میں آپ ساری دنیا بھی آ جائے، ہم ایک زیر زبر بھی اس میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، درود پاک پڑھنا بہت بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن اگر آپ نماز میں قیام میں قرات کے بجائے، قرآن کے بجائے آپ درود پاک پڑھیں تو کیا ثواب ملے گا؟ آپ آگے سے سوال کریں او جی بتاؤ درود پڑھنا ثواب کا کام ہے یا نہیں ثواب کا کام؟ اس سوال کا جواب کو بھی ثواب کا کام ہے، لیکن جہاں تم پڑھ رہے ہو وہ یہاں اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم نہیں دی۔ جیسے ایک شخص کو چھینک آئی تو اس نے چھینک آنے پر کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے لیے تمام تعریفیں اور رسول اللہ علیہ السلام پر سلام۔ کیا یہ سلام علی رسول اللہ کہنا غلط ہے؟ بولیے۔ لیکن صحابی نے فوراً ٹوک دیا، کہا میں بھی کہتا ہوں، میں بھی اسی طرح کہتا ہوں السلام علی رسول اللہ۔ لیکن یہاں چھینک آنے کے موقع پر حضور نے ہمیں صرف الحمدللہ کہنے کی تعلیم دی ہے، اتنی ہی رکھو۔ تو اذان کے جواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں صرف لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم دیا ہے، تو ہم اس سے آگے کیسے جا کے محمد رسول اللہ کہہ سکتے ہیں؟ بھئی اس چکر میں نہ پڑے کہ یہ ثواب ہے، گناہ ہے، جو بھی ہے اس کو چھوڑیں ایک سائڈ پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے جو رسول تمہیں دے لے لو، جس سے منع کریں۔ اب رسول نے دیا کتنا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے فرما سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ پورا پڑھ لیا؟ تو حضور نے نہیں فرمایا۔ اچھا، یہ حدیث مکمل ہو گئی صحیح مسلم کی۔ اس کے بعد صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم مؤذن کو کلمات کہتے ہوئے سنو تو تم اسی طرح کے کلمات کہو جو وہ کہہ رہا ہے، جو وہ کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرو؟ ثم صلو علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ اذان کے کلمات کے بعد کیا کرو؟ مجھ پر درود، ثم صلو علیہ، پھر مجھ پر کیا کرو؟ درود پڑھو۔ اس لیے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر درود کب پڑھنا ہے؟ جب اذان مکمل ہو جائے۔ اچھا، اب
توجہ اور اپنا ترتیب درست کیجیے گا. اذان مکمل ہونے کے بعد پہلے پڑھنا ہے درود، ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرے. فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وسیلہ جنت میں ایک درجے کا نام ہے. لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لیے ہے، وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لیے ہے. وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں. فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ، یاد رکھو جس نے میرے لیے اس مقام کی دعا کر دی اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی، میری شفاعت کا وہ اہل ہو جائے گا. اب بتائیے، یہ تو ہمیں نوازنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم شفاعت چاہتے ہو تو اتنا سا کام ضرور کرو، مجھ پر جو دعائیں اور درود پڑھ رہے ہیں نا، جو میرے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ان دعا مانگنے والوں میں اپنا نام لکھوا لینا تاکہ میری شفاعت کے اہل ہو جاؤ. ورنہ حضور کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ حضور تو فرما رہے ہیں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لیے وہ مقام ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں. لیکن جس نے بھی وہ دعا مانگ لی، مجھے امید ہے جب وہ دعا میرے لیے مانگے گا تو اس کے لیے کیا ہو جائے گا، میری شفاعت، وہ میری شفاعت کا اہل ہو جائے گا. اب ہم جو غلطیاں کرتے ہیں نا، ان غلطیوں کے حوالے سے چند ایک باتیں دیکھیں. ہم اذان پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں اذان دیتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ جب اذان دی جا رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں، آپ دیکھیے اصل جو جملہ ہے وہ کیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اب ہمارے ہاں جو اکثر لا علم لوگ ہیں، پہلی غلطی کیا کرتے ہیں، لفظ الف کو لمبا کر دیتے ہیں، حمزہ کو لمبا کر دیتے ہیں، اللہ اکبر. جب وہ طرز میں پڑھتے ہیں نا تو یہ خیال نہیں کرتے کہ میں اذان دے رہا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ یہ غلطی کر جاتے ہیں. تو اس جملے میں دو غلطیاں ہو گئیں. ایک تو پہلا حمزہ لمبا ہو گیا، اور یہ حمزہ استفہامیہ بنتا ہوتا ہے، سوالیہ، کیا اللہ ہے؟ اور اکبر کو جب آپ نے اکبار پڑھ دیا تو وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا، بگڑ گیا. دو غلطیاں. تیسری غلطی ہمارے ہاں یہ ہوتی ہے کہ جب ہم یہ جملہ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو ہم ال کے بجائے کیا پڑھتے ہیں، ان لا الہ الا اللہ. یعنی اس کو ہم بھول جاتے ہیں، اور حمزہ کے بعد جو نون ہے، نون ساکن ہے، اور یہ آپ جو بچے بیٹھے ہیں یہ نون سائلنٹ ہے کہ اشہد اللہ الہ، یہ نون پڑھا ہی نہیں جائے گا. جبکہ ہمارے ہاں جو اذان دینے والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ. کتنی غلطیاں ہو گئیں، تین غلطیاں ہو گئیں. چوتھی غلطی، جب ہم یہ کلمہ کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اس میں ہم غلطی کیا کرتے ہیں، اشہد ان کے نون کو ہم لمبا کر دیتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ. اچھا، لفظ محمد میں بھی ہمارے بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، محمد کیا کہتے ہیں، محمد. یہ کیا ہے، محمد کیا ہے، محمد. تو وہ محمد کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، محمد. میم کا زبر پڑھتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں. تو اب یہاں بھی کیا غلطی کرتے ہیں، اشہد انا کے جو نون ہے اس کو لمبا کر دیتے ہیں. اب انا کا معنی ہے بے شک، انا کا معنی کیا ہے، جب آپ اسے لمبا کرتے ہیں تو اس کا معنی بنتا ہے ہم. تو آپ تو گواہی دے رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، تو آپ نے کیا کہہ دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ نے کہہ دیا کہ میں محمد اللہ کا رسول. اس کی ضرورت ہے. اس کے بعد یہاں حی علی الصلاۃ میں ہم جو غلطی کرتے ہیں، وہ غلطی کیا کرتے ہیں،
اب حیا کا جو یا ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ کوئی شے بھی نہیں لگی ہوئی، اس کو بالکل بھی لمبا نہیں کیا جائے گا، اس کو بالکل بھی لمبا. حیا علی الصلاۃ، حیا، حیا کہتے ہیں آنے کو، حیا علی الصلاۃ. اب یہ حیا بھی ہے اور آگے عین بھی ہے. ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ حیا للصلاۃ، حیا، جبکہ کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. ہم کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ. اسی طرح اقامت میں جو جملہ ہے قد قامت الصلاۃ، اب یہ جو تا ہے نا، اسے ہم کہتے ہیں تائے تانیث ہماری ٹرم میں. تو یہ جو تا ہوتی ہے یہ حالت وقف میں ہا ہو جاتی ہے. حالت وقف میں کیا ہو جاتی ہے؟ ہا ہو جاتی ہے. اسے تا نہیں پڑھا جائے گا. جب یہاں وقف کریں گے تو بنے گا قد قامت الصلاۃ، اور لام کے ساتھ الف ہے، اس کو لمبا کیا جائے گا، قد قامت الصلاۃ. اچھا ایک بات، یہی چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں، آپ کو پتہ ہو، اقامت کہنے والا ان کے مطابق نہ کرے اور یہ غلطیاں وہ کرے، آپ مجھے نماز پڑھا کے دکھا دیں. اس لیے کہ آپ کے ذہن سے وہ چیزیں نکلیں گی نہیں. ہم ان چیزوں سے صرف نظر کرتے ہوئے پھر بھی کیا ہوتا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو آج کی نشست ہے، اس میں آپ پر یہ لازم ہے، آپ سب کے اوپر، کہ آپ ان چیزوں میں اپنی مشق کریں، اور جا کر اس میں کوئی شرم نہیں، کوئی آپ نے اس میں یہ نہیں رکھنا کہ میں کروں گا مجھے کیا کہیں گے. تو آپ دیکھیں، آپ اگر اس کی مشق کریں گے، لوگ ڈراموں کے لیے ریہرسل کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، جس کا کوئی ثواب نہیں ہے بلکہ الٹا عذاب ہے. تو آپ تو اذان، وہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے اتارا ہے، جو وہ کلمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہوا ہے، آپ تو اس کی تصحیح کے لیے پریکٹس کریں گے. آپ پر تو فرض ہے کہ آپ ایک ایک کو پکڑ کے کہیں یار سن لیں میرا، یار یہ میرا سن لیں. اور ہم جب کسی کو بتائیں جی ہمیں اتنے کو 26 سال ہو گئے یہ چیزیں پڑھاتے پڑھاتے، اس کے بعد کوئی آ کے کہے تو وہ آ کے دیکھ کے کہے گا یار 26 سالوں میں تم نے کیا کیا کہ اذان ہی صحیح نہیں ہو سکی، اقامت ہی صحیح نہیں ہو سکی. اب ہم بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اقامت آہستہ کہی جائے. اب ہمارے ہاں شوق سے کوئی بچہ کھڑا ہو جاتا، وہ جی میں نے اقامت کہنی ہے. اب وہ اقامت شروع کرتا ہے اسی اسٹائل میں، کیونکہ ہم نے اسپیڈ سے چیزیں یاد کی ہوئی ہیں نا. جب ہم جس دور میں حفظ کیا کرتے تھے تو ہمارے استاد صاحب کہتے تھے آہستہ پڑھو تاکہ کسی بھی لفظ کو صحیح طور پہ ادا کر سکو. ہم نے کیا کیا ہوتا ہے، آپ میں سے بہت سے احباب ہوں گے جن کو آیت الکرسی یاد ہوگی، سورہ رحمان یاد ہوگی، سورہ واقعہ یاد ہوگی، لیکن آپ کو کہا جائے آہستہ آہستہ ٹھہر کر پڑھو، آپ نہیں پڑھ سکتے. آپ سے میں کہوں آیت الکرسی من ذا الذی یشفع عندہ سے پڑھو، آپ نہیں پڑھ سکیں گے. آپ شروع سے ہی شروع کریں گے. تو چونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا، اب آنے والا نیا مہمان ہوتا ہے، اب وہ مہمان اقامت کہہ رہا ہے، اس میں وہ غلطی کر رہا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ صرف نظر کرتے ہوئے آگے چلے جائیں گے. تو یہ چیزیں ہیں جن کو ہم اپنے اوپر لازم کریں، ہم ان کو سمجھیں کہ ہمارے ہاں جب کوئی نیا بچہ یا کوئی نیا شخص اذان دینے لگتا ہے، اچھا پھر یہ چیزیں جو ہیں، اب آپ بتائیے، یہ ساری غلطیاں کامن ہیں ہمارے معاشرے میں. آپ دیکھیں گے گرد و پیش میں اذان کی جب آواز آتی ہے تو یہ علم کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، اللہ حلم عطا کرے. ہمارے پاس وہ جو عصا ہے نا، وہ کبھی کبھی دل کرتا ہے یہ پکڑ کے شروع ہو جائے. آواز آ رہی ہوتی ہے، اذان دی جا رہی ہوتی ہے، اور اذان میں یہ غلطیاں کی جا رہی ہوتی ہیں. بلکہ شہر میں بڑی بڑی مساجد ہیں،
عظیم الشان مسجدیں ہیں، کروڑوں روپیہ مسجد پر خرچ کیا ہوتا ہے، لیکن اذان دینے والا جو شخص ہوتا ہے، جو بزرگ ہوتا ہے، اس کے الفاظ سنتے ہیں تو اتنی بڑی مسجد، اتنی مرکزی مسجد، اور اذان دینے والا جو اذان دے رہا ہوتا ہے اس کے تلفظ کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ حی علی الصلاۃ اشہد ان محمد الرسول اللہ، وہ یہ غلطیاں کر رہا ہوتا ہے، نہ وہاں کوئی اس کو کہہ سکتا ہے، ہم چپ کر کے سن کے نکل آتے ہیں، کیا کریں؟ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں بھی ہم گئے، اور وہاں جا کر بھی جب ہم نے اقامت سنی، اور ہم جہاں بھی علمی مجلس ہوئی علماء کی، ہم نے ان کے سامنے ایک مسئلہ رکھا کہ بھائی آپ تو آج تک اقامت نہیں صحیح کروا سکے۔ دیکھیں، میری یہ ذمہ داری ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے رزق دیا ہے وہ اس سے وابستہ ہے، اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں آپ کو یہ تعلیم دوں۔ تو اگر میں آپ کو یہ تعلیم ہی نہیں دے سکا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میں رزق حاصل کر رہا ہوں یہاں سے، میں اس کو صحیح طور پر اپنے لیے حلال تو نہیں کر پا رہا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ میری ذمہ داری تو یہ تھی کہ میں آپ کی تربیت کرتا اور آپ کو اس قابل بناتا کہ آپ سارے اس طرح کے معاملات کر سکتے کہ آپ کو نماز پڑھانی آتی، آپ کو اقامت کہنی آتی، آپ کو مصلی امامت پر کھڑا ہونا آتا۔ لیکن اگر میں اتنے سال گزارنے کے بعد بھی آپ کو اس قابل نہیں کر سکا تو پھر میں نے دیا کیا ہے؟ ہم اپنے سیاستدانوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہمیں ڈیلیور کیا کیا ہے، کہ 5 سالوں میں آپ نے ہمیں دیا کیا ہے؟ تو وہ جو امام مسجد ہے، جو خطیب ہے مسجد کا، وہ کیا دے رہا ہے؟ یہ سوال اس کے لیے بنتا ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار کوئی تو ٹھیک ہے جی، چلتے رہو جی، یہ چیزیں ہمارے لیے بڑی کہہ لو کہ کبھی کبھی ہمیں بڑا ہمارے حوصلہ شکنی کا کام کرتی ہیں، لیکن آپ احباب کی محبتیں ہمیں پھر زندہ رکھتی ہیں، حوصلہ افزائی کا کام کرتی ہیں ہمارے لیے، کہ ہم الحمدللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مسجد میں اذان کا معاملہ ہو، اقامت کا معاملہ ہو، بہرحال پھر بھی باقی اوورآل جو دیکھا جائے، تقابل کیا جائے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کو بہتری نظر آئے گی۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ چلو اللہ کا کروڑوں بار احسان ہے، کم از کم ہم یہاں کچھ تو کر رہے ہیں۔ یہ ایک معاملہ بڑا اہم ہے، اس حوالے سے اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔